बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा आमिलत मिन खैरिन मुक्तरन व मा आमिलत मिन सूइन तवद्दलु अन बैनहा व बैनहु अमदन बईदन व युहज़्ज़िरुहुमुल्लाहु नफ्सहु वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। जिस रोज़ ऐसा होगा कि हर शख्स मौजूद पाएगा अपने सामने उन नेक अमाल को जो उसने किए और इसी तरह अपने किए बुरे अमाल को भी। तू आरजू करेगा कि काश उसके और उसके बुरे अमाल के बीच एक लंबी दूरी होती ताकि वह यह सब न देख पाता। और अल्लाह तुम्हें खबरदार करता है और निहायत मेहरबान है। और अपने बंदों पर उसकी यह बार बार की तंबीह भी उसकी मेहरबानी का नतीजा है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमको महबूब रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाएगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। पहले मुखातब यहूद व नसारा हैं जो दावा करते हैं कि हम खुदा के बेटे और महबूब हैं। कुल अतीउल्लाह रसूल फ़इन तवल्लु फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ऐ रसूल, आप यह भी फरमा दीजिए कि अल्लाह और रसूल की ताबेदारी करो इस साफ़ व सरी हुक्म से भी। अगर वह मुँह मोड़े तो बता दीजिए कि अल्लाह काफिरों यानी इनकार करने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह उस्तफ़ा आदम नूहन व अला इब्राहीम व अला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल और इमरान की नस्ल को नबूवत के मनसब के लिए चुन लिया है सारे संसार में। ज़ुर्रियतन बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। यह सब एक दूसरे की औलाद हैं। हज़रत आदम की औलाद में हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम उन दोनों की औलाद में और हज़रत इमरान इन तीनों की औलाद में। और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है, सबकी दुआओं और बातों को सुनता है और उस सबके अंदरूनी व ज़ाहिरी हालात व काबिलियत को जानता है। यकीनन उसका यह चुनना पूरे इल्म व हिकमत पर आधारित है। इसकालत इम्रात इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउन अलीम। वह वक्त इस सिलसिले का काबिल ज़िक्र है जब इमरान की बीवी वालिदा मरियम ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने मन्नत मानी है तेरी इस बच्चे की जो मेरे पेट में है कि वह दुनियावी कामों से आज़ाद रखा जाएगा, यानी वह तेरी इबादत और तेरी इबादत की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होगा। तो तू उसे पैदा होने के बाद मेरी जानिब से कबूल फरमा ले। तू दुआ का सुनने वाला और नियतों का जानने वाला है। गोया लतीफ़ तर्ज और प्यारे अंदाज में मांग की लड़का पैदा हो, क्योंकि लड़कियां ठस खिदमत के लिए कबूल नहीं की जाती थीं। फलम्मा वदअतहा कालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु आलु बिमा वदअत वलैसल ज़करु उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। फिर जब उसने उस बच्चे को जना तो बोली, परवरदिगार, मैंने तो लड़की जनी। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उसने जना वह
کیا جانے اس لڑکی کی عظمت و مرتبہ اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے جیسا نہ ہوتا۔ اور عمران کی بیوی آگے عرض کرتی ہے کہ اب تو نے لڑکی دی ہے تو میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ و شرن میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل إليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر الحساب۔ بس اس امت کو جو اس مریم کی ماں کے رب نے اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس بچی مریم کی بہترین پرورش کی اور والد کے انتقال کی وجہ سے اس کا سرپرست و سنرکشک اس کے خالو حضرت زکریا کو بنایا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ اس پر وہ قدرتاً حیرت کرتے۔ انہوں نے ایک بار پوچھا کہ مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے مل جاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، یعنی عام طریقے سے ہٹ کر بھی۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر وہ اختیار دعا کی کہ اے پروردگار، جیسے تو یہ رزق عام طریقے سے ہٹ کر عطا فرما رہا ہے ایسے ہی مجھے بھی عطا فرما سکتا ہے، لہٰذا مجھے اپنی پاس سے نیک اولاد عطا فرما، تو بے شک دعا کا سننے والا ہے۔ فنادته ملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک لیحییٰ مصدقا لکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اس پر فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جبکہ وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جن کے اہم گڑ یہ ہے کہ وہ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور وہ سردار ہوں گے۔ بہت کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن پھر بھی من کو جائز لذتوں و اچھاؤں سے بھی روکنے والے ہوں گے، اور ایک نبی ہوں گے صلاح و رشد یعنی بھلائی و ہدایت کے اونچے مرتبے پر پہنچنے والے۔ قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ حضرت زکریا فرشتوں کی زبانی یہ خوشخبری سن کر بولے، پروردگار کیسے ہوگا میرے یہاں بچہ، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی باجھ ہے، حالانکہ اولاد کی دعا ہی اللہ کے بنا اسباب روزی کے نظارے پر زبان سے نکلی تھی، لیکن انسان کی فطرت و عادت کی جب ان کو عام طریقے سے خلاف اور بنا اسبابی طریقے پر اولاد دیے جانے کی خوشخبری ملے تو پوچھ بیٹھے میرے رب کیسے ہوگا۔ یہ ارشاد ہوا اسی حالت میں کیونکہ اللہ کر دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیات قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا فسبح بالعشی والابکار۔ اللہ کی قدرت یاد دلانے کے لیے پیغمبر کو ایک اشارہ کافی ہوا۔ انہوں نے سر جھکایا اور بولے اچھا تو میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے جس سے مجھے اپنی بیوی کے
حمل کا علم ہو، کیونکہ اس کی جو نشانی ہوتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے اس کا تو امکان نہیں۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے، البتہ ذکر و اذکار کر سکو گے، اور اس وقت تم اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہنا اور تسبیح کرتے رہنا، یعنی اس کی پوترتا بیان کرتے رہنا شام و صبح۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى الْإِنسَانِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور ہر طرح سے پاک کیا ہے، اور آپ کا یہ چناؤ اور فضیلت دنیا و جہاں کی ساری عورتوں پر ہے، یہ امتیاز اور مرتبہ دنیا میں کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہوا۔ یا مریم اقنتی بربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یا مریم اقنتی بربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، آپ کو خدا نے ایسی بے مثال عزت سے نوازا ہے تو چاہیے کہ آپ خدا کی اطاعت گزار اور شکر گزار رہیں، اور سجدے کرتی رہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیں، یعنی بندگی کرنے میں خوب سرگرمی دکھائیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ واقعات اور قصے غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس تو موجود نہیں تھے جب وہ اپنے کلام قرا اندازی کے لیے پانی میں ڈال رہے تھے، یا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون مریم جیسی امتیازی لڑکی کی پرورش کا فخر یعنی گرو حاصل کرے، اور نہ ہی آپ اس وقت موجود تھے جب وہ اس بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ آپ کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی آپ کو کلمۃ اللہ حضرت مسیح کی آپ کے پیٹ میں پیدائش کی خوشخبری سناتا ہے، جس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ بلند مرتبے والا اور عزت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ اللہ کے قریبی لوگوں یعنی خاص بندوں میں سے ہوگا، نہ کہ خود خدا اور نہ اپنے مقام میں منفرد و ادویتی۔